بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما کثیرا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ گلستاں کے اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے در سبب تالیف کتاب۔ یک شب تأمل ایام گزشتہ میں کرتا ہوں۔ یک شب ایام گزشتہ تأمل میں کرتا ہوں، اس طرح سے عبارت ہے۔ وبر عمر تلف کردہ تأسف می خوردم، وسنگلاخ دل را بألماس آب دیدہ می سفتم۔ و ای بیتہا مناسب حال خود می گفتم۔ مثنوی ہر دم از عمر می رود نفسے، چو نگاہ می کنم نماند بسے۔ اے کہ پنجاہ رفت و درخوابی، مگر ای پنج روز دریابی۔ خجل آکس کے رفت و کار نساخت، کو سے رحلت زدند و بار نساخت۔ خواب نوشی با مداد رحیل، باز دارت پیادہ راز سبیل۔ ہر کے آمد عمارت نو ساخت، رفت و منزل بدیگر پرداخت۔ وہاں دیگر پخت ہمچنی ہوسے، و این عمارت بسر نبورت کسے۔ یار ناپائیدار دوست مدار، دوستی را نشاید ای غدار۔ مادہ عیش آدمی شکم است، تا بتدریج می رود چیغم است۔ یہ تھی عبارت۔ پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، بعد ہو اصطلاحی، اور اگر کہیں مرادی ترجمہ کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی ترجمہ کیا جائے گا۔ بعد ہو الفاظ کا حل اور اس کی تشریح۔ دیکھیں پہلے لفظی ترجمہ سنیں۔ در سبب تالیف کتاب، کتاب کو جمع کرنے کے سبب میں۔ در سبب تالیف کتاب، کتاب کو جمع کرنے کی وجہ میں۔ یک شب تأمل ایام گزشتہ می کردم، ایک رات گزرے ہوئے دن کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ کیسے پڑھیں گے؟ یک شب ایام گزشتہ تأمل می کردم، اس تأمل کو اٹھائیں اور یہاں پر لگائیں۔ یک شب ایام گزشتہ تأمل می کردم، ایک رات گزرے ہوئے دن کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ ایک رات گزرے ہوئے دن کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا۔ تأمل می کردم، غور و فکر کر رہا تھا۔ وبر عمر تلف کردہ تأسف می خوردم، وبر عمر تلف کردہ اور برباد کی ہوئی زندگی پر، وبر عمر تلف کردہ اور برباد کی ہوئی زندگی پر تأسف می خوردم، افسوس کھا رہا تھا میں۔ تأسف می خوردم، افسوس کھا رہا تھا میں۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہوا۔ اصطلاحی ہوگا، اور برباد کردہ زندگی پر افسوس کر رہا تھا میں۔ وسنگلاخ دل را بألماس آب دیدہ می سفتم، وسنگلاخ دل را اور دل کے پتھروں کو، وسنگلاخ دل را
اور دل کے پتھروں کو بالماء سے آب دیدہ مصفتم، آنسوؤں کے ہیرے سے مصفتم چھید کر رہا تھا میں، وسنگلاخ دل را، اور دل کے پتھروں کو بالماء سے آب دیدہ، آب دیدہ آنسوؤں کے ہیرے سے، بالماء سے آب دیدہ آنسوؤں کے ہیرے سے می سفتم چھید کر رہا تھا میں، وَإِن بیتہا مناسب حال خود میں گفتم، وَإِن بیتہا، اور یہ اشعار مناسب حال خود، اپنے حال کے مناسب میں گفتم کہہ رہا تھا میں، یہ ہوا لفظی۔ اصطلاحی کیا ہوگا؟ وَإِن بیتہا، اور یہ اشعار اپنے حال کے مطابق پڑھ رہا تھا میں۔ اس کے بعد ہے مثنوی۔ مثنوی کہتے ہیں، مثنوی مثنیٰ کی طرف منسوب ہے۔ مثنوی وہ منظوم کلام جس کے ہر بیت میں دو قافیہ الگ الگ ہوں۔ چلیے، ہر دم از عمر می رود نفس، ہر دم ہر وقت از عمر عمر سے، می رود نفس ایک سانس جاتی ہے۔ دیکھیں سانس مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، اب دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، ہر گھڑی عمر سے ایک سانس جاتا ہے، اور ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، ہر وقت عمر سے ایک سانس جاتی ہے۔ چوں نگہ می کنم نماند بسے، چوں نگہ می کنم، جب میں دیکھتا ہوں، جب میں نگاہ کرتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں، نماند بسے بہت باقی نہیں رہی ہے، بہت باقی نہیں رہی ہے۔ چوں نگہ می کنم نماند بسے، یہ تھا لفظی ترجمہ۔ اصطلاحی ترجمہ کیا ہوگا؟ چوں نگہ می کنم نماند بسے، جب میں غور کرتا ہوں تو بہت باقی نہ رہی ہے، نماند بسے بہت باقی نہ رہی ہے۔ یہ تھا اصطلاحی، اور اس کا مرادی ترجمہ کیا ہوگا؟ چوں نگہ می کنم نماند بسے، جب میں سوچتا ہوں تو عمر بہت باقی نہ رہی ہے، عمر بہت باقی نہیں رہی ہے، یہ ہے اس کا مرادی ترجمہ۔ اے کہ پنجاہ رفت و در خوابی، اے وہ شخص کہ پنجاہ رفت کہ 50 چلا گیا، و در خوابی، اور تو خواب میں ہے، اور تو خواب میں ہے، یہ تھا لفظی۔ اور اس کا اصطلاحی کیا ہوگا؟ اے وہ شخص کہ 50 سال گزر گئے اور تو نیند میں ہے، اے وہ شخص کہ 50 سال گزر گئے اور تو نیند میں ہے، مگر این 5 روز دریابی، شاید ان 5 دنوں سے تو فائدہ حاصل کر لے، مگر این 5 روز دریابی، شاید یہ 5 دنوں سے، ان 5 دنوں سے تو فائدہ حاصل کر لے۔ چلیے، خجل آکس کے رفت وقار نساخت، خجل شرمندہ ہے وہ شخص، خجل آکس وہ شخص شرمندہ ہے کہ رفت، خجل آکس وہ شخص شرمندہ ہے کہ رفت جو گیا، وقار نساخت اور کام نہ کیا، لفظی ترجمہ تھا، اور کام نہ بنایا، لفظی ترجمہ تھا۔ اصطلاحی کیا ہوگا؟ وہ اس شخص کو شرمندہ ہوتی ہے جو چلا گیا، تو اس شخص کو وہ شخص شرمندہ ہے جو چلا گیا اور کچھ کام نہ کیا، اور کچھ کام نہ کیا۔ کو سے رحلت زدند و بار نساخت، کو سے رحلت روانگی کا نقارہ، روانگی کا نقارہ زدند لوگوں نے بجا دیا، و بار نساخت اور بوجھ نہیں لادا۔ لفظی ترجمہ تو اس طرح سے ہوگا اس کا کہ روانگی کا کوچ کا نقارہ لوگوں نے بجا دیا اور بوجھ نہ بنایا، یہ لفظی ہے لیکن یہاں پر مطلب کھل نہیں رہا ہے۔ اصطلاحی ترجمہ کریں، کو سے رحلت روانگی کا نقارہ لوگوں نے بجا دیا، و بار نساخت اور بوجھ نہیں لادا، اور بوجھ نہیں لادا۔
خواب نوشی با مداد رحیل، خواب نوشی میٹھی نیند با مداد رحیل، روانگی کی صبح، با مداد رحیل روانگی کی صبح، باز دارد روک دیتی ہے، باز رکھتی ہے، روک دیتی ہے، پیادہ راہ پیدل چلنے والوں کو، پیدل چلنے والے کو، ز سبیل راستے سے۔ کریں کہ خواب نوشی میٹھی نیند با مداد رحیل روانگی کی صبح، باز دارت پیادہ راہ پیدل چلنے والے کو راستے سے روک دیتی ہے۔ ہر کے آمد عمارت نو ساخت، جو شخص آیا عمارت نو ساخت، ایک نئی عمارت بنائی، رفت چلا گیا، وہ منزل بدیگر پرداخت، اور عمارت دوسرے کے واسطے خالی کر گیا، اور عمارت دوسرے کے واسطے خالی کر گیا۔ وہاں دیگر پخت ہم چنی ہوا سے، وہاں دیگر اور وہ دوسرا شخص، وہاں دیگر اور وہ دوسرا شخص پخت ہم چنی ہوا سے، اسی طرح ایک خواہش کی، لفظی ترجمہ تو اس کا اس طرح سے ہوگا، اور وہ دوسرا شخص اسی طرح ایک خواہش کی، ایک ترجمہ یہ ہے، دوسرا ترجمہ اس طرح سے، وہاں دیگر اور وہ دوسرا شخص اسی طرح ایک خیالی پلاؤ پکایا، ٹھیک ہے، یہ محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ دوسرا شخص اسی طرح ایک خیالی پلاؤ پکایا، وہی عمارت بسر نہ بورت کسے، وہی عمارت اور یہ عمارت کوئی سر پر نہ لے گیا، وہی عمارت اور یہ عمارت کوئی سر پر نہ لے گیا۔ یار ناپائیدار دوست مدار، یار ناپائیدار فانی دوست سے دوستی مت کر، یار ناپائیدار فانی دوست سے دوست مدار دوستی مت کر، دوستی را نشایت ای غدار، دوستی کے لیے یہ دھوکہ باز نہیں چاہیے، دوستی کے لیے یہ دھوکہ باز نہیں چاہیے۔ مادہ عیش آدمی شکمست، مادہ عیش آدمی، آدمی کی زندگی کی اصل شکمست پیٹ ہے، لفظی ترجمہ ہوا، اصطلاحی کیا ہوگا؟ آدمی کی زندگی کی اصلی پونجی پیٹ ہے۔ تا بتدریج میروت چیگا مست، تا بتدریج جب تک آہستہ آہستہ چلتا رہے، چیگا مست کیا غم ہے، تا بتدریج جب تک دھیرے دھیرے میروت چلتا رہے، چیگا مست کیا غم ہے۔ یہ تھا ترجمہ لفظی اور اصطلاحی، ایک بار پھر سنیں۔ در سبب تالیف کتاب، کتاب کو جمع کرنے کے سبب میں، یک شب تأمل ایام گزشتہ می کردم، ایک رات گزرے ہوئے دن کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا، وبر عمر تلف کردہ تأسف میں خوردم، اور برباد کی ہوئی زندگی پر افسوس کھا رہا تھا میں، اور پھر ایسے پڑھیں، اور برباد کی ہوئی زندگی پر افسوس کر رہا تھا میں، وسنگلا خے دل را بعلما سے آب دیدہ میں سفتم، اور دل کے پتھر کو آنسوؤں کے ہیرے سے چھید کر رہا تھا میں، وہیں بیتہا مناسب حال خود میں گفتم، اور اپنے حال کے مطابق یہ اشعار پڑھ رہا تھا میں۔ مثنوی: ہر دم از عمر می رود نفسے، ہر وقت عمر سے ایک سانس جاتی ہے، چوں نگہ می کنم نماند بسے، جب میں نگاہ کرتا ہوں تو بہت باقی نہ رہی ہے، تو بہت باقی نہیں رہی ہے۔ ایک تو اس طرح سے ترجمہ ہوگا، دوسرا اس طرح سے، جب میں غور و فکر کرتا ہوں تو عمر بہت باقی نہیں رہی ہے۔ اے کہ 50 رفت و درخوابی، اے وہ شخص کے 50 سال گزر گئے اور تو نیند میں ہے، مگر ای 5 روز دریابی، شاید ان 5 دنوں سے تو فائدہ حاصل کر لے۔ خجل آکس کے رفت و کار نہ ساخت، شرمندہ وہ شخص ہے جو چلا گیا اور کچھ کام نہ کیا۔ کو سے رحلت زدند و بار نہ ساخت، روانگی کا ڈھول، روانگی کا نقارہ لوگوں نے بجا دیا اور اپنا بوجھ نہیں لادا۔ خواب نوشی با مداد رحیل، میٹھی نیند روانگی کی صبح،
باز دارت پیادارا ز سبیل، پیدل چلنے والے کو راستہ سے روک دیتی ہے۔ ہر کے آمد عمارت نوساخت، جو شخص آیا ایک نئی عمارت بنائی، رفت چلا گیا وہ منزل بدیگر پرداخت، اور عمارت دوسرے کے واسطے خالی کر گیا، وہاں دیگر پخت ہم چنی ہوا سے، اور وہ دوسرا شخص اسی طرح ایک خیالی پلاؤ پکایا، وہ عمارت بسر نبرت کسے، اور یہ عمارت کوئی سر پر نہیں لے گیا۔ یار ناپائیدار دوست مدار، فانی دوست سے دوستی مت کر، دوستی را نشاید ای غدار، دوستی کے لیے یہ بے وفا نہیں چاہیے۔ مادہ عیش آدمی شکمست، آدمی کی زندگی کی اصلی پونجی پیٹ ہے، تا بتدریج می رود چے گا مست، جب تک آہستہ آہستہ چلتا رہے تو کیا غم ہے۔ اب الفاظ کا حل دیکھیں آپ۔ سبب کا معنی وجہ، سبب کا معنی وجہ۔ تالیف کا معنی جمع کرنا، تالیف کا معنی جمع کرنا، کتاب لکھنا، مرتب کرنا۔ ایک ہے تالیف، ایک ہے تصنیف۔ تو تالیف اور تصنیف میں کیا فرق ہے؟ مضامین اگر تبازاد ہوں تو تصنیف ہے، تو وہ تصنیف ہے، اور اگر دوسروں سے مستفاد ہوں، دوسروں سے حاصل کیے گئے ہوں مضامین، تو اس کو تالیف کہتے ہیں۔ یعنی خود لکھنے والے کو جو مضامین، لکھنے والے جو مضامین خود لکھے ہیں تو اس کو تصنیف کہتے ہیں، اس کو تصنیف کہتے ہیں۔ اور اگر دوسروں سے فائدہ حاصل، اگر دوسروں سے وہ مضامین نقل کیے گئے ہیں تو اس کو تالیف کہتے ہیں۔ اسی لیے خود لکھنے والے کو مصنف کہتے ہیں، اور جو دوسروں سے استفادہ حاصل کر کے لکھے ہیں اس کو مؤلف کہتے ہیں۔ تو تالیف اور تصنیف میں یہی فرق ہے۔ کتاب، کتاب اس کو کہتے ہیں جس کے اندر مختلف مضامین جمع کر دیے گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ کتاب اس کو کہتے ہیں جس کے اندر مختلف مضامین جمع کر دیے گئے ہوں۔ چلیے، یک شب کا معنی ایک رات، تأمل کا معنی، تأمل عربی لفظ ہے، غور و فکر کرنا، اور تلف کا معنی، تلف بمعنی ضائع ہونا، برباد ہونا۔ تأسف کا معنی افسوس کرنا، تأسف کا معنی افسوس کرنا۔ سنگلاخ، سنگلاخ، سنگلاخ کہتے ہیں اس زمین کو جہاں بکثرت پتھر ہوں، جہاں بکثرت پتھر ہوں اس زمین کو سنگلاخ کہتے ہیں، پتھریلی زمین کو سنگلاخ کہتے ہیں۔ اور لاخ، لفظ لاخ اور لاختہ لگا کر، لفظ لاخ اور لاختہ لگا کر کثرت ظاہر کرنے کے لیے لفظ لاخ اور لاختہ لگاتے ہیں۔ سنگ پر لاخ اور لاختہ جو لگاتے ہیں وہ کثرت کا معنی ظاہر کرنے کے لیے لگاتے ہیں، جس سے جمع کا معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ سنگلاخ ہے، دل سے مراد یہاں دل ہی ہے۔ چلیے، الماس بولتے ہیں ہیرا کو، الماس ہیرا کو کہتے ہیں جو فولاد سے بھی سخت ہوتا ہے، جس سے اکثر جواہر تراشے جاتے ہیں، اس کو ہیرا کہا جاتا ہے، الماس کہا جاتا ہے۔ بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، لیکن یہاں بیت سے مراد دیا گیا ہے شعر، اور بیتہا اشعار، فارسی میں بولتے ہیں اشعار کو۔ اس کے بعد مثنوی، مثنوی یہ مصنع کی طرف منسوب ہے۔ مثنوی کس کو کہتے ہیں؟ وہ منظوم کلام جس کے ہر بیت میں، ہر شعر میں دو قافیہ الگ الگ ہوں، اسی کو مثنوی کہا جاتا ہے۔ ہر دم کا معنی ہر گھڑی،
اس کے بعد نمانت بسے. نمانت بسے کا معنی باقی، بہت باقی نہ رہی ہے، بہت باقی نہیں رہی ہے. یہاں پر عمر مراد ہے. اس کے بعد آگے آئیں آپ. کوسے رحلت روانگی کا ڈھول، روانگی کا نقارہ. خواب نوشی میٹھی نیند. بامداد رحیل روانگی کی صبح. بامداد کے معنی صبح، صبح سویرے. بامداد بولتے ہیں صبح سویرے کو. قبل از طلوع آفتاب، جو صبح علی صبح ہوتا ہے اسی کو بامداد کہا جاتا ہے. پیادہ پیدل چلنے والا. سبیل کا معنی راستہ، اس کا جمع سبل آتا ہے. عمارت، عمارت نو، نئی عمارت. ساخت معنی بنایا. وہاں دیگر اور وہ دوسرا شخص. پختن، ہوس پختن کا معنی خیالی پلاؤ پکانا. بسر نبرت کسے، کوئی سر پر نہیں لے گیا. اس کے بعد یار ناپائیدار فانی دوست. اس کے بعد مادہ عیش زندگی کی اصل. تدریج کا معنی آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا، اعتدال کے ساتھ. بتدریج معنی اعتدال کے ساتھ. چلیے در سبب تالیف کتاب. یہاں سے جو عبارت ہے می گفتم، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو لکھنے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو کیوں لکھا، کس لیے لکھا. اب پھر مثنوی سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ عمر سے سانس جو ہے، ہر وقت سانس گزرتی ہے، ایک سانس جاتی ہے. تو سانس جانے کا مطلب یہ ہوا، سانس گزرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی سانس گزر رہی ہے زندگی بھی کم ہو رہی ہے. سانس گزری گویا زندگی کا تعلق سانس سے ہے، اور سانس کا تعلق زندگی سے ہے. ایک سانس گزری تو زندگی بھی اتنی کم ہوئی. اور 50 رفت سے یہاں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ سے مخاطب ہیں یہ کہ 50 سال گزر گئے اور تو نیند میں ہے. یعنی اب جو کچھ زندگی باقی ہے اس سے تو فائدہ حاصل کر لے. اور ہر کے آمد عمارت نو ساخت سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص عمارت بناتا ہے، گھر بناتا ہے، سوچ کر کہ میں اس میں رہوں گا، حالانکہ وہ نہیں رہتا، وہ دوسرے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اور پھر وہ دوسرا اس گھر میں آتا ہے تو وہ بھی پھر چھوڑ دیتا ہے. تو گویا وہ گھر کیا ہے؟ فانی ہے. اور اس گھر سے مراد دنیا ہے. تو گویا دنیا سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، 8ویں مصرع میں نیچے میں شیخ سعدی نے کہا ہے کہ زندگی کی اصل پیٹ ہے. تو پیٹ کا معاملہ جو ہے اس کو اعتدال کے ساتھ رکھنا چاہیے، معتدل رہنا چاہیے، معتدل رہنا چاہیے. لہذا نہ زیادہ دنیا سے دوستی، نہ زیادہ دنیا سے دوستی رکھنی چاہیے، اور نہ کسی معاملات میں زیادہ مبالغہ کرنا چاہیے، بلکہ اعتدال کے ساتھ انسان کو رہنا چاہیے. زندگانی کا مدار سرمایہ، فارسی میں ضرورت شعری کی بنا پر دال ساکن کر لیتے ہیں. بتدریج اعتدال کے ساتھ، آہستہ آہستہ، یعنی جب تک پیٹ کی حالت اعتدال و توازن کے ساتھ رہے. چلیے